السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک دنیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا قصہ بیان کرنے والی ہوں۔ حضرت ذوالقرنین کون تھے اور یاجوج ماجوج کون تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب بتانے والی ہوں، تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھیے گا اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ دین کے متعلق باتوں کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے خاص بندوں کے قصے بیان کیے ہیں، اس لیے تاکہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور تقویٰ اختیار کریں۔ قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے ان سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال حضرت ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ قریش مکہ کے ان سوالوں کے جوابات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیے تھے، اور جیسا کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 میں ہے کہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا یاجوج ماجوج سے متعلق ایک واقعہ بھی اسی سورہ میں بیان کیا ہے۔ اہل علم میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں 2 اختلافات ہیں۔ پہلا اختلاف یہ کہ حضرت ذوالقرنین نبی ہے یا نہیں، اس کا جواب ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتا۔ البتہ تحقیق کے مطابق حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی تھے، اور بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام رازی، ابن کثیر اور بہت سے دوسرے اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عادل اور متقی حکمران تھے۔ اور اہل علم میں دوسرا اختلاف یہ ہے کہ بعض کا کہنا ہے کہ آپ کا نام ذوالقرنین ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ کا لقب ذوالقرنین ہے۔ مفسرین کرام اور قدیم علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کا نام سکندر ہے اور آپ کا لقب ذوالقرنین ہے۔ ایک بہت مشہور غلط فہمی ہے کہ بہت سے لوگ حضرت ذوالقرنین یعنی سکندر کو سکندر اعظم سے جوڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں حافظ عماد الدین نے ابن کثیر میں نقل کیا ہے کہ سکندر اعظم یونان کا مشہور بادشاہ تھا، جو حضرت ذوالقرنین کے تقریباً 2000 سال بعد پیدا ہوا۔ مزید یہ کہ سکندر اعظم غیر مسلم اور بت پرست تھا، جبکہ حضرت ذوالقرنین سکندر مسلمان تھے۔ حضرت سکندر کو ذوالقرنین کیوں کہا گیا؟ چند روایتوں کے مطابق ان کو ذوالقرنین ان کی 2 زلفوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے، جبکہ بعض روایت کا دعویٰ ہے کہ مشرق اور مغرب میں ان کی بادشاہت کی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ ذوالقرنین کا لغوی معنی 2 سینگوں والا ہے۔ بعض مستند ذرائع کے مطابق حضرت ذوالقرنین 539 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور وہ ایران کے حکمران تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت صرف 4 آدمیوں کو دی ہے، ان میں سے 2 مسلمان اور باقی 2 غیر مسلم تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین مسلمانوں کے حکمران تھے، جبکہ نمرود اور بخت نصر غیر مسلم حکمران تھے۔ حضرت ذوالقرنین حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یاجوج ماجوج کی آمد بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جب یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا اور وہ ہجوم کی طرح بلندیوں سے اتر پڑیں گے، حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کر کے اس قوم کو بند کر دیا تھا۔ اس دیوار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب میرے اللہ کا وعدہ آ جائے گا وہ اسے گرا کر برابر کر دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ فتح الباری کے مطابق ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عرب مسلمان بادشاہ تھے۔ آپ ایک متقی اور عادل حکمران تھے، اور اللہ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں اور طاقتوں سے نوازا تھا۔ ایک بار انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ 3 سمتوں میں سفر کیا، ایک مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف اور پھر شمال کی طرف۔
مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ سورج غروب ہونے والے مقام تک جا پہنچے۔ وہاں انہیں کفار کی ایک قوم ملی۔ ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اس قوم کو کفر کی وجہ سے سزا دے اور چاہے تو نرمی کا برتاؤ کرے۔ آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف سفر کیا، حتیٰ کہ آپ اس مقام تک جا پہنچے جہاں سے سورج ابھرتا ہے۔ وہاں بھی آپ کا واسطہ ایک قوم سے پڑا اور آپ نے انہیں سزا دینے کی بجائے نرمی کا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ نے جنوب کی طرف سفر کیا تو آپ دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے۔ وہاں ایک قوم نے آپ سے شکایت کی کہ پہاڑ کے دوسری طرف یاجوج ماجوج قوم آباد ہے، جو ان پر حملہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، خون خرابہ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی طاقت اور ہیبت کو دیکھتے ہوئے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں تاکہ وہ خون خرابے سے بچ سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی مال و دولت کی پیشکش کی۔ آپ نے مال و دولت لینے سے انکار کر دیا، البتہ لوہے کے بہت بڑے بڑے تختوں سے ایک دیوار تعمیر کر دی۔ اس دیوار کی موٹائی 60 گز ہے، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ مجھے لوہے کے ٹکڑے دو۔ پھر جب وہ دو پہاڑی چٹانوں کے درمیان کا فاصلہ پر کر دیا تو فرمایا پھونک مارو۔ پھر جب ان کو آگ سے سرخ کر دیا تو فرمایا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ ان پر ڈال دوں۔ سورۃ الکہف 96۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کوئی اس مخصوص پہاڑ تک نہیں پہنچا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج یہ دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کل اس دیوار کو توڑیں گی، جبکہ اللہ اس دیوار کی موٹائی کو پھر برابر کر دیتا ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ جب تک ان کو قید رکھنا چاہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب اللہ نے ان کی آزادی کا فیصلہ کیا تو وہ اس دن کے آخر میں کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ اگلے دن وہ دیوار کو اسی حال میں پائیں گے جیسا کہ انہوں نے چھوڑی تھی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق نواس بن سمان سے روایت ہے کہ وہ ایسے مضبوط اور طاقتور لوگ ہیں جن سے کوئی شخص نہیں لڑ سکتا۔ ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے اور آنکھیں چھوٹی ہیں اور دنیا میں بڑی تباہی مچائیں گے۔ دنیا افراتفری کا شکار ہو جائے گی۔ وہ لاکھوں لوگوں اور جانوروں کو ہلاک کر دیں گے، درختوں کو تباہ کر دیں گے اور خوراک اور پانی کی قلت پیدا کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کی آزادی کی خبر ملے گی۔ آپ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج جب بحیرہ طبریہ سے گزریں گے، جس کی لمبائی 10 میل ہے، تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور اسے دیکھ کر کہیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی تھا۔ وہ اپنے دائیں بائیں لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے ہوئے چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ کوہ خمر کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہم نے روئے زمین کے سب باشندوں کو ہلاک کر دیا ہے، چلو اب آسمان کے رہنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے انہیں لٹا دے گا۔ وہ بے وقوف یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اہل آسمان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپے رہیں گے، حتیٰ کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کے درمیان بیل کی ایک سری 100 اشرفیوں سے بھی مہنگی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کی تباہی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا کے جواب میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا اور ایک صبح وہ مردہ پائے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بڑی بڑی ہوگی۔ وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کریں گے۔ اللہ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ موسلا دار بارش بھیجے گا اور زمین صاف ہو جائے گی اور انتہائی سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور اس طرح یاجوج ماجوج کا اختتام ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔